بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو جس شخصیت کے بارے میں معلومات دیں گے اور تعارف کروائیں گے وہ ہیں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان اور سلطان عبدالحمید ثانی صاحب۔ آپ 34ویں سلطان تھے سلطنت عثمانیہ کے، اور آپ کے بعد کوئی اور سلطان نہیں آیا۔ تو ناظرین، آج سلطان عبدالحمید ثانی صاحب کی سالگرہ یعنی ولادت کا دن ہے 21 ستمبر۔ عبدالحمید ثانی صاحب 21 ستمبر 1842 کو توپ کاپی میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان عبدالمجید اول کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی سوتیلی والدہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وہ ایک ہنرمند بڑھئی تھے اور انہوں نے ذاتی طور پر کچھ اعلیٰ معیار کا فرنیچر تیار کیا تھا، جسے آج استنبول کے یلدیز محل، سیلکوسکو اور بیلرے بے محل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عبدالحمید ثانی کو اوپرا میں بھی دلچسپی تھی اور انہوں نے ذاتی طور پر متعدد اوپیرا کلاسیکوں کو پہلے ترک ترجمے لکھے۔ انہوں نے مرکز ہمایوں آرکسٹرا، جو ان کے دادا محمود دوم نے قائم کیا تھا، کے لیے متعدد اوپیرا بھی مرتب کی۔ بہت سے دوسرے عثمانی سلطانوں کے برخلاف عبدالحمید ثانی نے دور دراز کے ممالک کا دورہ کیا۔ تخت سنبھالنے سے 9 سال قبل وہ اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ساتھ کئی یورپی دارالحکومتوں اور شہروں کے دورے پر گئے، جن میں پیرس میں لندن، ویانا شامل ہیں۔ وہ قسطنطنیہ بھی گئے اور 7 اگست 1867 کو واپس آئے۔ عبدالحمید ثانی 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909 تک خلافت عثمانیہ کی بگڈور سنبھالنے والے سلطان تھے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں فرمان روا تھے۔ زوال کے اس دور میں آپ نے بلقان کی بغاوت، روس کے ساتھ ایک ناکام جنگ لڑی اور 1897 میں یونان کے ساتھ ایک کامیاب جنگ لڑی۔ آپ نے 23 دسمبر 1876 کو پہلے عثمانی آئین کا اعلان کیا، تاہم 1878 میں پارلیمان سے اختلاف رائے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے مختصر المدتی آئین اور پارلیمان دونوں کو معطل کر دیا۔ وہ 27 ستمبر کی زیادہ روایت ملتی ہے 1942 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ 75 سال کی عمر میں آپ 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ عبدالحمید ثانی شاعر بھی تھے اور شرلاک ہومز کے بڑے قدردان بھی تھے۔ عبدالحمید ثانی صاحب کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہیں نازک ادا، نور افسون، بدر فلک، بیدار، دل پسند، مزید مستان، امسال نور، مشفقہ، سازکار خانم، پوستہ خانم، فاطمہ پسند خانم، بہیجہ خانم، صالح ناجیہ خانم۔ عبدالحمید خان ثانی کثیر الاولاد تھے۔ آپ کے 8 بیٹے اور 13 بیٹیاں تھیں، جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں: علویہ سلطان، محمد سلیم، ذکیہ سلطان، فاطمہ نعیمہ سلطان، نائلہ سلطان، محمد برہان الدین، شادیہ سلطان، حمیدہ، عائشہ سلطان۔ یہ معلومات آپ کے خاندان کے بارے میں تھی۔ اب آئیں مزید بات کرتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی، بشمول بیوروکریسی میں اصلاحات، روم ایلی ریلوے اور اناطولیہ ریلوے کی توسیع، بغداد ریلوے کی تعمیر اور حجاز ریلوے شامل ہیں۔
اس کے علاوہ 1898 میں پہلے مقامی جدید مکتب قانون کے ساتھ آبادی کی رجسٹریشن اور پریس ریگولیشن کا ایک نظام قائم کیا گیا تھا۔ اصلاحات کا سب سے دوررس پہلو تعلیم تھا۔ بہت سارے پیشہ ور اسکول قانون سمیت دیگر شعبوں کے لیے قائم کیے گئے تھے، جن میں آرٹس، تجارت، سول انجینئرنگ، ویٹرنری میڈیسن، کسٹم، کاشتکاری اور لسانیات۔ اگرچہ عبدالحمید دوم نے 1881 میں جامعہ استنبول بند کر دی تھی، لیکن اسے 1900 میں دوبارہ کھول دیا گیا اور پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی اسکول کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام بنیادی طور پر جرمن فرموں نے تیار کیے تھے۔ ان کے عہد حکومت کے دوران سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں 1981 میں دیوان عوامی قرض انتظامیہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ عبدالحمید ثانی 31 اگست 1876 کو اپنے بھائی مراد کے معزول ہونے کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ کی تخت نشینی کی تقریب بھی باقی عثمانی سلطانوں کی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر ہوئی، جہاں آپ کو عثمانی تلوار پیش کی گئی۔ زیادہ تر لوگوں کو عبدالحمید ثانی سے آزاد خیال تحریکوں کی حمایت کی توقع تھی، تاہم انہیں سلطنت کے لیے ایک انتہائی مشکل اور نازک دور میں 1876 میں تخت نشین کیا گیا۔ اقتصادی اور سیاسی انتشار، بلقان میں مقامی جنگیں اور 1877 تا 78 کی روسی عثمانی جنگ نے سلطنت عثمانیہ کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا۔ عبدالحمید نے جنگ سے بڑا یہ مشکل وقت مطلق العنان حکومت کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ عبدالحمید ثانی کو صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے خط لکھا، جس میں اس نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے اور اس کے بدلے 150 ملین پاؤنڈ دینے کی آفر کی۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جواب دیا، جناب ہرزل کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچے، اس لیے کہ فلسطین میری ملکیت نہیں، میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھی نہیں بیچ سکتا۔ فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اس مٹی کی خاطر میرے آباء و اجداد عثمانیوں نے سینکڑوں سال جہاد کیا۔ اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے، جس کی گواہی میری عوام نے دی ہے۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، اور اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھری کے ساتھ میرے بطن کو کاٹنا آسان ہے اس بات سے کہ دیار اسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے۔ سابق سلطان کو سالونیکیا میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 1912 میں جب سالونیکیا یونان کے قبضے میں آ گیا، انہیں استنبول میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کی صحبت میں باسفورس میں واقع بیلربے محل میں اپنی یادداشتیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے ہوئے گزارے، جہاں وہ اپنے بھائی سلطان محمد حامد سے چند ماہ قبل 10 فروری 1918 کو فوت ہو گئے۔ انہیں استنبول میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید صاحب نے بے لاتعداد شادیاں کی۔ ان کی ازواج مطہرات کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ انہوں نے پہلی شادی استنبول میں جارجیا کی بدر فلک سے کی۔ انہوں نے دوسری شادی قفقاز کی بیدار سے کی۔ انہوں نے تیسری شادی جارجیا کی دل پسند خانم سے کی۔ انہوں نے چوتھی شادی آذربائیجان کی مزید مستان خانم سے کی۔ انہوں نے پانچویں شادی قفقاز کی پیوستہ خانم سے کی۔ انہوں نے چھٹی شادی جارجیا کی بہیجے خانم سے کی۔ انہوں نے ساتویں شادی صالحہ سے کی۔ ناظرین کرام، پی ٹی وی پر آج کل پایا تخت سلطان عبدالحمید ایک ترکی کا پلے بھی پیش کیا جا رہا ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ عوام بہت زیادہ اسے سراہ رہی ہے، اسے پسند کر رہی ہے۔ ناظرین، آج سلطان عبدالحمید خان ثانی کی یعنی دوم کی
سالگرہ یعنی ولادت کا دن ہے، تو ہم نے سوچا اس پر آپ کے لیے ویڈیو بنائیں سلطان کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ویڈیو کو سراہتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔